السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نواز۔ دیکھیں کل ہم نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا تھا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل آیا اور ان کی جو برائیاں تھیں ان کا ہم نے ذکر کیا تھا، تذکرہ کیا تھا۔ صحیح۔ اصل میں اس عذاب سے قبل جب فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے تھے تو اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے۔ اچھا، یعنی ایک طرف خوشی کی خبر ہے آپ کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک غم کی خبر آپ کو دی گئی کہ آپ کے بھتیجے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب کو نازل فرمائے گا۔ اچھا، تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ تھیں، تو چونکہ کل مخصوص ہمارا ذکر لوط علیہ السلام کے بارے میں تھا تو اس لیے ہم نے ان چیزوں کو ذکر کیا۔ آج جو ہم ذکر کر رہے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب فرشتے آئے ہیں تو وہ آئے ہیں۔ صحیح۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک لقب ہے وہ ابو الزیفان یا ابو الزیفان کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہا سے زیادہ مہمان نواز، مہمان نوازی کرنے والا، اور مہمان نوازی آپ کی خاص صفت مبارکہ تھی۔ تو آپ ضیوف کے طور پہ پہچانے جاتے تھے، یعنی آپ کھانا کھانے سے قبل یہ چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی شخص آپ کے پاس آ جائے، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، اکیلے کھانا نہ کھائیں بلکہ مہمان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ صحیح۔ تو اس دن بھی ایسا ہوا کہ اچانک جو ہے وہ فرشتے انسانی شکل میں جب آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ نے جب ان کو دیکھا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ تشریف لائے بیٹھیے، اور فوراً اپنے گھر میں کھانے کا انتظام کیا۔ اچھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک بچھڑا آپ نے ذبح فرمایا، اس کا گوشت بھنا ہوا اچھا، مہمانوں کے سامنے رکھا۔ جب سامنے ان کے رکھا کھانا تو انہوں نے کھانا نہیں کھایا، اچھا، کھانا نہیں کھایا انہوں نے۔ تو اس دور کے اندر کسی کے گھر پہ آ کر کھانا نہ کھانا یہ عداوت اور دشمنی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی ہمارے ہوتے ہیں نا، آؤ یار میں 10 بیٹھے ہو، تیرے گھر کا تو کھانا بھی نہیں کھاؤں گا میں، تیرے گھر کا تو پانی بھی نہیں پیوں گا۔ تو یہ جو ہمارے یہاں جملے ہیں تو شاید وہیں سے کہیں مستعار ہم نے لیے ہیں اور ہم تک پہنچے ہیں یہ۔ تو اس دور میں بھی یہ تھا کہ وہ جس سے دشمنی ہوتی تھی وہ اگر گھر پہ آ بھی جاتا تھا تو اس گھر کا نہ کھانا کھاتا تھا نہ پانی پیتا تھا۔ اچھا۔ تو آپ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ میرے دشمن تو نہیں ہے، تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین یعنی سورہ زاریات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا آیت نمبر 24 میں، اور اسی طریقے سے 14ویں پارے کے 3 اور 4 رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو تفصیل سے ذکر فرمایا۔ میں چند آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ واقعہ واضح ہو جائے۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے محبوب آپ کے پاس خبر آئی ان مہمانوں کی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، معزز مہمان۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے انہوں نے کہا اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، اے ابراہیم آپ پر سلام ہو۔ قال سلام قوم منکرون، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ سلام، آپ لوگ تو اجنبی لوگ ہیں، یعنی گویا کہ اجنبی ہے، مہمان نواز ہے، مسافر ہے، تو آئیں میں ذرا آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جتنے فرشتے تھے ان فرشتوں کے ساتھ حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، ایک تازہ موٹا بچڑا ذبح کیا، ان کے سامنے رکھا۔ فقربہ الیہم قال لا تاکلون، تو وہ کھاتے نہیں ہیں کھانا، آرام سے بیٹھ گئے۔ فاوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم، آپ نے ان سے خوف محسوس کیا تو فرشتوں نے کہا کہ لا تخف، آپ نہ ڈریے، وبشروہ بغلام علیم، ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے۔ واہ واہ واہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ جب 90 برس کے قریب ہے تو حضرت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ کی عمر جب 100 سال سے زیادہ ہے تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، ان سے حضرت یوسف علیہ السلام ہے، پھر یہ سلسلہ آگے بڑھ کے داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، پھر یہ سارے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہم السلام، یہ سلسلہ آگے چلا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب جو قرآن میں بیان ہوا وہ اسرائیل بیان ہوا۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اور بنی اسرائیل سے مراد یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو بنی اسرائیل جتنے ہیں یہ سب کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کثیر اولاد عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب ذکر ہم کریں گے تو وہاں پہ اس بات کو ذکر کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ابو البشر ہے، تمام انسانوں کے والد، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ ابو الانبیاء ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کے والد محترم۔ اور اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ ایک پیڑھی سے حضرت اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے نبی آئے، اور ادھر حضرت اسماعیل سے فقط ہمارے آقا حضور خاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہا تشریف لائے ہیں۔ تو یہ حضور نے یہاں بھی حضور کی یکتانیت، اللہ نے حضور کی یکتانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی جو ایک خاص کیفیت ہے اس کو یہاں پہ بھی باقی رکھا ہے۔ تو ان لوگوں نے آپ کو ذکر کیا کہ آپ کے یہاں اولاد ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ میرے یہاں کیسے اولاد ہوگی؟ تو کہا کہ قالوا کذالک
قال ربک کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے جو فیصلہ تھا قالوا كذلك قال ربک انہ هو الحکیم العلیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے فیصلہ فرما دیا ہے۔ اس سے پچھلی آیت ہے فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ رَقِيمٌ، آپ کی زوجہ حضرت سارہ ان کی آواز بلند ہو گئی، کہنے لگی کہ میں بوڑھی ہو گئی، اپنے چہرے پہ ہاتھ مار رہی ہوں کر کے، چہرے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہی ہے میں بوڑھی ہو گئی، میرے یہاں اولاد کہاں سے ہو جائے گی؟ جیسے اگر کسی بڑی عمر کی خاتون کے یہاں اگر اولاد کا سلسلہ ہو تو شرم آتی ہے کہ میرے یہاں اس عمر میں اولاد کہاں ہو رہی ہے؟ تو وہ بانجھ ہو چکی تھی، ان کی عمر مبارکہ بھی 80 سال سے زیادہ، تو کیسے اولاد ہو سکتی ہے ان کے یہاں؟ تو اپنا چہرہ چھپانے لگی اور چہرے پہ ہیں میرے یہاں اولاد ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو اولاد کے آثار بھی ختم ہو گئے، تو اللہ کے فرشتوں نے فرمایا قالوا كذلك قال ربك انہ هو الحکیم العلیم، بے شک آپ کے رب نے ہمیں یہی حکم فرمایا کہ آپ کو خوشخبری دے دیں، اور اللہ جس کام کا ارادہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ علم والا حکمت والا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے 27ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، تو 27ویں پارے کے آغاز میں قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھا ماشاءاللہ تم نے مجھے بیٹے کی خوشخبری سنا دی، تو اب یہ بتاؤ کہ تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے، آئے کیوں ہو تم؟ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہ ہم ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ان کے اوپر ہم پتھر برسائیں اور وہ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور ان پتھروں پر مصومۃ عند ربک للمسرفین، ان پتھروں پر نشان لگے ہوئے ہیں کہ جن جن لوگوں نے نافرمانی کی ہے ان پر ان کا نام نشان لکھا ہوا ہے، انہی کو جا کے وہ پتھر لگے گا، پتھر کا نشان آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اور دوسرا کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنے پر اس بستی کے نیچے ڈالے اور پوری بستی کو اٹھا کے اوپر لے گئے، اور اوپر لے جا کے اوپر سے الٹا کر دیا اس بستی کو، اور الٹا کرنے کے بعد اللہ کے فرشتوں نے پتھر برسائے، ایک بھی شخص ان میں سے باقی نہیں رہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، اور انہوں نے جب اپنی قوم کو نصیحت کی، واعظ کی، لیکن وہ نہ مانی، اللہ نے ان پر ایسا عذاب نازل فرمایا ان کے عمل بد کی وجہ سے، ان کی برائیوں کی وجہ سے، اور ادھر ایک طرف وہ بستی تباہ و برباد ہو رہی ہے، اور اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے جس سے نبیوں کا تسلسل رہے آگے اور سلسلہ آگے بڑھے۔ تو یوں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارادہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے ارادوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے یہاں بیان فرمایا یجادلون فی قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرنے گئے، نہیں آپ عذاب نہ دو ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم یا ابراہیم عارضا ھذا، اب آپ اس معاملے کے اندر نہ کیجئے، اللہ کا جو فیصلہ ہے اب وہ نافذ ہو کر کے رہے گا، کیونکہ یہ انتہائی نافرمان لوگ ہیں، انہوں نے غیر فطری عمل اختیار کے، لہذا اللہ تعالیٰ ایسوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ خوشی اور غم کی دونوں کیفیات ہوتی ہیں، اور ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہیں پہ کسی بچے کی ولادت ہو رہی ہوتی ہے اور کہیں کسی گھر میں جنازہ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآنی واقعات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوب۔